السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج سے الحمدللہ ہمارا تشہد سے نماز کا سبق سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو پہلا تشہد ہوتا ہے نا، جو 2 رکعت کے بعد کیا جاتا ہے، اس تشہد کا مسنون طریقہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ محمد بن عمر بن عطا فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ صحابہ اکرام کی مجلس میں تھے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا تو ابو حمید الساعدی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو تم میں سب سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتوں میں بیٹھتے، یعنی 2 رکعتیں پڑھ کے جب پہلا تشہد کرتے تو اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا کیا کرتے تھے۔ یعنی مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور پہلے تشہد میں اور دائیں پاؤں کو کھڑا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور روایت ملتی ہے کہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد عبداللہ بن عمر کو دیکھا جب وہ نماز میں بیٹھتے تو 4 زانوں ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ میں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، اور اس وقت میں بہت چھوٹا بچہ تھا۔ مجھے جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرتے دیکھا تو منع فرمایا اور کہا کہ نماز کا مسنون طریقہ تو یہی ہے کہ تم اپنا دایاں پاؤں کھڑا کیا کرو اور بایاں بچھا لیا کرو۔ میں نے کہا آپ تو ایسا کرتے ہیں، میں بھی آپ کو دیکھ کر ایسا کرتا ہوں۔ تو فرمانے لگے میرے پاؤں یوں بیٹھنے پر میرا وزن برداشت نہیں کرتے، یعنی بیماری کی وجہ سے وہ اپنے پاؤں پر بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس لیے میں یوں بیٹھتا ہوں۔ مسنون طریقہ یہی ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کیا جائے اور بائیں پاؤں کو بچھا لیا جائے، اور جیسے ہی پہلے تشہد میں بیٹھیں، یعنی کسی بھی چاہے پہلے یا آخری تشہد میں بیٹھیں تو اپنی انگلی کو حرکت دینا، یعنی جیسے تشہد شروع کریں ویسے ہی اپنی انگلی کو حرکت دینا بھی شروع کریں، کیونکہ یہ مسنون طریقہ ہے۔ صحیح مسلم شریف میں آتا ہے، علی بن عبد الرحمن معاوی کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عمر نے نماز میں کنکریوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو نماز سے فارغ ہونے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے آپ بھی ویسے ہی کیا کریں۔ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو دائیں ہتھیلی، یعنی نماز کے اندر تشہد میں پہلے تشہد میں بیٹھتے تو دائیں ہتھیلی دائیں ران پر رکھتے، تمام انگلیوں کو بند کر لیتے اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی یعنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے، جبکہ بائیں ہتھیلی بائیں ران پر رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر، صحیح مسلم میں ایک اور روایت ہے کہ آپ علیہ وسلم بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے، جبکہ دائیں ہاتھ سے 53 کا عدد بنا لیتے، یعنی 53 جب 2 اس طرح سے انگلیاں بند کی جائیں، یعنی 3 انگلیاں آخر والی اور انگوٹھے کو بند کیا جائے تو 3 انگلیاں جو بند ہیں وہ، اور ادھر سے ایک دائرہ بن جاتا ہے۔ تو عربی کی گنتی کا دائرہ ہوتا ہے نا، 5 دائرے کی شکل میں ہوتا ہے، تو 5 اور 3 53، یعنی 53 کا عدد بناتے اور کالمہ کی انگلی سے اشارہ، یعنی شہادت والی انگلی سے، انگوٹھے کی جو ساتھ والی انگلی ہوتی ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کیا کرتے۔ اسی طرح مسلم شریف میں ایک اور روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو دعا پڑھتے، اس حالت میں دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھتے اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ اپنا انگوٹھا کو اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے، جبکہ بائیں گھٹنے پر بایاں ہاتھ یوں ہوتا جیسے انگلیاں لقمہ لیتے وقت ہوتی ہیں۔ یہ دونوں احادیث مسلم شریف میں
579 اور 580 نمبر احادیث ہیں، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشہد کے طریقہ میں ابن حبان نے بھی 1938 نمبر حدیث صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تشہد کے لیے بیٹھتے وقت اپنی شہادت کی انگلی کو قبلہ کی طرف اٹھا کر اشارہ کرتے اور اپنی نظر تشہد میں اپنی نظر اسی شہادت والی انگلی پر رکھتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی حدیث سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ تشہد میں بیٹھنا کس طرح ہے، پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ، اور پھر ساتھ میں ہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ جب جیسے تشہد میں بیٹھنے ہیں اپنی شہادت والی انگلی کو حرکت دیتے رہنا ہے۔ اور تیسرے نمبر اس حدیث پر جو ہمیں معلوم ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی تشہد میں بیٹھیں تو اپنی آنکھوں یعنی اپنی نظروں کو اپنی شہادت والی انگلی جو کہ حرکت کر رہی ہے اس پر رکھنا مسنون طریقہ ہے۔ اسی طرح ابو داود نے 957 نمبر حدیث صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد حلق الابہام والوسطى ورفع التي تلیہما یدعو بها فی التشہد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور درمیانی انگلی کو ملا کر ایک حلقہ باندھا اور شہادت کی انگلی اٹھا کر اس کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد کی دعائیں پڑھ رہے تھے۔ اور یہ جو اشارہ ہے نا کہ اشارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ شہادت کی انگلی کو حرکت دینا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو دیکھوں کہ وہ پڑھتے کیسے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیاں یعنی انگوٹھا اور درمیانی انگلی بند کر کے حلقہ باندھا، اس کے بعد اپنی شہادت والی انگلی اٹھائی اور اس کو ہلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی اور تشہد کی دعائیں پڑھیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تشہد کی دعائیں بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے شہادت والی انگلی کو بھی حرکت دیتے رہیں گے۔ اور یہ جو شہادت والی انگلی ہے نا، اس کی حرکت شیطان پر لوہے کی گولی سے بھی بھاری ہے۔ احمد نے اور بزار اور طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے۔ وہ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کان عبداللہ بن عمر اذا جلس فی الصلاة وضع یدیہ علی رکبتیہ واشار باصبعیہ واتبعها بصرہ ثم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہی اشد علی الشیطان من الحدید یعنی السبابہ، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اور نظر بھی اپنی شہادت کی انگلی پر ہی رکھتے اور کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شہادت کی انگلی کا اشارہ شیطان کے لیے لوہے کی گولی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ حدیث بزار میں 5631 نمبر پر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ اسی طرح طبرانی نے اس کو کتاب الدعاء میں 642 پر اس حدیث کو روایت کیا ہے جو کہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اور یاد رہے کہ تشہد میں صرف شہادت والی انگلی کو ہی حرکت دینا ہے، باقی انگلیوں کو حرکت دینا منع ہے، کیونکہ حضرت ابو وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے وَأَنَا أَدْعُو بِأَصَابِعِي فَقَالَ أَحَدْ أَحَدْ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنی انگلیوں سے تشہد میں اشارہ کر رہا تھا، آپ نے فرمایا احید احید، یعنی ایک انگلی سے اشارہ کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا، یعنی ساری انگلیوں کے ساتھ اشارہ نہیں کرنا، صرف ایک ہی انگلی کے ساتھ
اشارہ کرنا ہے۔ اور پہلے تشہد میں پڑھنا کیا ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعلمنا التشہد کما یعلمنا السورۃ من القرآن۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تشہد اس طرح سکھاتے کہ جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھلا رہے ہیں، اس طرح سے ہمیں تشہد کی تلقین کرتے اور سکھایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز میں ہم کہا کرتے السلام علی اللہ، السلام علی فلان، یعنی اللہ پر سلامتی ہو، اللہ پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو۔ تو ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک سلام یعنی سلامتی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جب بھی تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کیونکہ جب تم یہ کہہ دو گے تو یہ اللہ کے ہر نیک بندے کو پہنچ جائے گی، خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں۔ پھر اس کے بعد کہا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد جو دعا چاہے اسے اختیار کرو، یعنی انسان کو اختیار ہے کہ اس کے بعد وہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہے اس کو مانگ لے۔ اور یہ حدیث بخاری شریف میں 831 نمبر پر موجود ہے، مسلم شریف میں 402 نمبر پر موجود ہے، ابو داود میں 968 پر موجود ہے۔ اسی طرح ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور یاد رکھیں تشہد کو سری آواز میں یعنی خفی آہستہ آواز میں پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من السنت ان یخفی التشہد، سنت سے یہ ہے کہ تشہد کو آہستہ پڑھا جائے۔ اور یہ ترمذی میں 291 نمبر پر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ آج کے لیے دعا کرنے والی تشہد کی پہلی دعائیں تو اور بھی ہیں، لیکن اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو زیادہ تلقین کرتے تھے، تو ہم نے بھی یہی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی کو ہی پڑھا جائے، اگر تو باقی آتی ہیں تو وہ پڑھ لیں، ورنہ اس کو جو ہے اچھے سے یاد کر لیں۔ آج کا ہمارا یہیں تک لیسن ہوگا، انشاءاللہ کل سے ہم جو ہے نا اس سے آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔